लो जी, बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم سے سب سے پہلے یہ فولڈر دیکھ لیں جو میں نے شیئر کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اس فولڈر میں کیا کیا ہے، یعنی یہ فولڈر کے اندر سب سے پہلے جو نیچے سے شروع کرتے اس میں بک ہے جو یعنی کلرز کے بغیر ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے تو رنگ رنگ نہیں ہے. سیکنڈ بک ہے اگر کسی نو شوق ہوئے رنگ برنگی بک ویکھن دا، سیم بک ہے لیکن تھوڑے کلرفل ہے. ٹھیک ہے. صحیح. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی ریویژن گائیڈ ہے. ریویژن گائیڈ میں کیا ہے کہ ہر چیپٹر کی نظر آ رہی ہے نا اسکرین؟ جی جی نظر آ رہی ہے. ہاں، ہر چیپٹر کو ایک پیج کے اوپر کور کیا ہوا ہے، چیپٹر 1 چیپٹر 2. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو نیو ورڈز آ رہے ہیں، جو ٹرمینالوجیز یوز ہو رہی ہیں، جو اس کی گرامیٹیکل اس میں چیزیں ہیں وہ ڈسکس کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ ہماری ریڈنگ پریکٹس کی بک ہے، یہ ہم بعد میں شروع کریں گے. یہ تعبیر کی بک ہے، یہ بھی بعد میں شروع ہوگی. پھر اس کے بعد یہ ہیں ARIC نوٹس. ٹھیک ہے. یہ ویسے ہی کلاس نوٹس کسی نے بنائے ہوئے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ہم یوز کریں گے تھوڑے سے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ ووکیبلری کے لیے، یعنی جو لفظ آپ کو اس میں نظر آتا ہے کتاب کے اندر وہ یہاں پہ موجود ہے اس کے مطلب کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ بھی ریویژن کے لیے ہے، مطلب یہ سارے ریسورسز جو ہیں ان میں کچھ زیادہ تر ریویژن کے لیے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم اپنا شروع کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ARIC نوٹ سے سب سے پہلے تو جو چیز ہے نا وہ یہ کہ عربک جو ہے وہ تقریباً 3 قسم کی ہے. ٹھیک ہے. لینگویج ایک تو وہ ہے جو اینشینٹ لینگویج ہے. ٹھیک ہے. جو یعنی کہ سمجھ لو آپ قرآن میں یوز ہوئی ہے. دوسری وہ ہے جو فارمل ہے، اسے کہتے ہیں MSA. ٹھیک ہے. اور اس کو فصحا بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ وہ لینگویج ہے جو کتابوں میں یوز ہوتی ہے، جو نیوز پیپر میں یوز ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. یعنی فارمل لینگویج. اور ایک جو ہے جو ان کی سلینگ ہے جس کو کلوکیل بھی بولتے ہیں، ڈائلیکٹ بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈائلیکٹ تو یہ جو ہے یہ وہ ہے جو سعودیوں کی اپنی ہے، خلیجیوں کی اپنی زبان ہے، ایجپشنز جو ہیں ان کی ڈیفرنٹ ہے، اور جو شامی ہیں ان کی ڈیفرنٹ ہے، عراقی جو ان کی ڈیفرنٹ ہے، ہر ایک یہ ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم یہ والی جو ہے یہ نہیں پڑھ رہے ابھی، ہمارا فوکس اس پہ ہے MSA میں. MSA جو ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ سلینگ کے بھی قریب ہے تھوڑی سی، اور ایشینٹ عربک کے بھی قریب ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ہم اپنی عربک کی اسٹڈی شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے پارٹس آف سپیچ. عربک کے اندر جو ہے انگلش میں 8 پارٹ آف سپیچ ہے. ٹھیک ہے. ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو. عربک میں صرف 3 ہے، اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے. اب ہمیں پتہ ہی ہے اسم کا کیا ہے. اسم کیا ہے؟ کسی جگہ کا نام، کسی بندے کا نام اسم ہو جائے گا. فعل جو ہے اس میں زمانہ آئے گا کہ کر رہا ہے، کر رہا تھا، یہ بولا. اور حرف جو وہ ایسا ہوتا ہے، حرف کوئی بھی ایسی چیز جو اکیلی ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم عربی میں اردو میں بولتے ہیں میں یا سے، یہ اکیلے ہیں تو ان کا کوئی مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے. گھر میں جو گھر کے ساتھ ملے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جملہ بنا ہے گھر کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہی چیز ہے. اب اس نے یہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے کہ 3 عربک کے جو ہیں جو پارٹس آف سپیچ ہیں وہ انگلش کے 8 پارٹس آف سپیچ کے مقابلے میں اس نے ان کو میپ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، مطلب لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے اتنا اس کی. پھر اس کے بعد اب میں آپ لوگوں کی انٹیلیجنس کو تو چیلنج نہیں کر سکتا کہ آپ کو الف با تا پڑھائی جائے، لیکن یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ 28 کہتے ہیں کہ حروف ہیں اس کے عربی کے، کچھ کہتے ہیں 29 ہیں. جو 29 کہتے ہیں وہ حمزہ کو اور الف کو الگ گنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو 28 کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الف جو ہے اصل میں یہ سپیچ لیس ہے، یعنی اس کا اپنا کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتا جب تک اس کے اوپر حمزہ نہ آئے. تو یہ حمزہ کے بیریئر کے طور پہ یا کیریئر کے طور پہ یوز ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی اور حمزہ کو ملا کے ایک ہی حرف گنتے ہیں، تو وہ 28 کر لیتے ہیں. مطلب یہ
اپنی مرضی ہے، 28 مان لو یا 29 مان لو. دوسری چیز یہ بھی آپ کو پتہ ہے جو شارٹ واؤلز ہوتے ہیں اس کے یہ اسے کیا بولتے ہیں؟ پیش. ٹھیک ہے، جی ہم پیش بولتے ہیں لیکن عربی میں اس کو دمہ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دعات سے دمہ. دم یہ فتحہ ہے اور یہ کسرہ ہے. ٹھیک ہے صحیح. ٹھیک ہے، ابھی کے لیے ہم نے جتنا دیکھا ہے اتنا کافی ہے. اس کے بعد یہ جب دو ہوتی ہیں تو اس کو تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ضمہ تین دو ہوں گی تو تنوین ہوگی، یہ بھی تنوین ہے، یہ تنوین ہے. ضمہ تین یعنی دو دمے، دو دمہ کہہ لیں. صحیح. اور جہاں کوئی حرکت نہیں ہوتی وہاں پہ سکون ہوتا ہے، جزم سکون. ٹھیک ہے جی، اب ہم اپنے درس کی طرف آ جاتے ہیں. درس ہمارا یہ ہے آج کا کہ ہم نے بات کرنی ہے کس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں ہاذا. ٹھیک ہے، ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، دس. اور اس کو جب آپ بولتے ہو تو بولنے میں آپ اس کو ایسے بولتے ہو یعنی ہاذا. ٹھیک ہے، لیکن لکھنے میں یہ ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی لکھنے میں آپ کو لگے گا ہاذا لکھا ہوا لیکن ہاذا ہے اصل میں، وہ کھڑی پیش لگا دیتے ہیں نا. تو اب یہ ہے کہ پڑھنا آپ لوگوں نے، کون پڑھے گا؟ میں پڑھ لیتا ہوں. ہاں جی پڑھو. ہاذا بیتن بیتن، بیت، بیتن. ہاں. اس کا ہاذا مطلب کیا؟ مسجد، یہ یہ گھر ہے. گھر ہے. ہاں ہاذا مسجد، یہ مسجد ہے. ہاں. ہاذا بابن، یہ دروازہ ہے. ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے. ہاذا قلم، یہ قلم ہے یا پین ہے. ہاں ہاذا مفتاح، یہ یہ چابی ہے، مفتاح مطلب چابی. چابی. ہاں یعنی یہ نیا ورڈ ہاذا ہو گیا آپ کے لیے. جی. ہاذا مکتبن، مکتبن، ہاں یہ ڈیسک، ٹیبل ہے، یہ ٹیبل. ٹیبل ہے. ہاذا سریرن، یہ بیڈ ہے. بیڈ ہے. ہاذا کرسیون، یہ کرسی ہے. یہ کرسی ہے. اب ہم آگے جانے سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ گرامر کی ٹرم میں اب مینلی سب سے پہلے کیا چیز ہو رہی ہے کہ یہ ہر ورڈ کے اینڈ پہ تنوین آ رہی ہے. ٹھیک ہے، دو پیج جس کو دو پیش آ رہے ہیں. ہاں. ٹھیک ہے، دو دمہ کہیں گے ہم کیونکہ ہم عربی سیکھ رہے ہیں تو اب ہم پیش کو بھولنے کی کوشش کریں گے اور دمہ کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا تو ایک جو دو منٹ. دمہ آ رہے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ناؤن ہے نا یہ انڈیفینٹ ہے، یعنی کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا انگلش میں کریں گے نا تو دس از اے ہاؤس. دس از اے ہاؤس. حالانکہ آپ کو از اور آ نظر نہیں آ رہا، وہ از اور آ جو ہے وہ اس تنوین کے اندر چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز یہ جو ہاذا ہے نا یہ اسم اشارہ بولتے ہیں اس کو. اسم اشارہ. اوکے. اسم اشارہ یعنی یہ اسم ہے، ناؤن ہے، اور یہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. اچھا ٹھیک. لیکن اب اس کے اندر اور جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ اشارہ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اس چیز کی طرف جو چیز مذکر ہو. ٹھیک ہے، جس کی جنس مذکر ہو، یعنی جو بیتن ہے یہ عربی کے اندر مذکر ہوتا ہے. گھر ویسے اردو میں بھی ہم مذکر کہتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو کتاب کو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ مذکر. حالانکہ اردو میں ہم کتاب کو ایز اے فیمینن لیتے ہیں، ہم میری کتاب، میرا کتاب نہیں بولتے. ٹھیک ہے، یہ مذکر مؤنث کی نہیں مجھے سمجھ آئی. یعنی کوئی بھی اسم ہوگا تو یہاں وہ مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. تو جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں کوئی اسم ہوگا اگر، ٹھیک ہے، تو اس کی دو کیٹیگریز ہو جائیں گی. ایک یہ کہ وہ مذکر ہوگا، یہ میں نے میم لکھا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک یہ کہ وہ مؤنث ہوگا. میں ماؤس سے لکھ رہا ہوں تو ماشاءاللہ صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے، تو میل یہ فیمل لکھ لو. ہاں میل فیمل لکھ لو. یہ جو ہے ہاذا جو ہے یہ صرف مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے. مذکر کی طرف اشارہ کرنا ہوگا تو آپ ہاذا بولو گے. آپ نے کسی مؤنث کی طرف، عورت کی طرف فار ایگزامپل اشارہ کرنا ہے تو آپ ہاذا نہیں بولو گے. ٹھیک ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مفرد کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی سنگولر اینٹی کے لیے. ایک گھر کی طرف اپنے اشارہ کرنا ہے تو آپ ہاذا بولو گے. دو یا دو سے زیادہ گھر ہوں گے تو پھر ہاذا نہیں بول سکتے. پھر کیا بولیں گے وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو ابھی کے لیے یہ اب یہاں پہ یہ لکھا بھی ہوا ہے اس نے، وہی چیز اصل میں لکھی ہوئی ہے. ہاذا تو اس نے کیا لکھا، بہت لمبا نام لکھا ہوا اس نے، اسم و اشارہ جو میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے.
اسم اشارہ، ٹھیک ہے، مفرد یعنی کہ سنگولر کے لیے، مذکر یعنی کہ میل کے لیے، ٹھیک ہے، میسکولین اس کو بولتے ہیں، میسکولین کے لیے، اور قریب یعنی جو چیز قریب ہو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ عاقل و غیر عاقل کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ چیز کوئی انسان ہو یا انسان نہ ہو، یعنی اس میں عقل ہو یا عقل نہ ہو، دونوں صورتوں میں اپنے یہ پتھر ہو یا انسان ہو یا جو ہاں آپ کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہاذا یوز کر سکتے ہیں. جی اوکے. ابھی کوئی آیا کسی نے جوائن کیا؟ السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام. ہاں جی، تو ابھی ہم یہی پڑھ رہے تھے کہ تھوڑا سا ابھی آپ لیٹ آئے ہو بھائی. اب کا ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو پہلا جو درس ہے وہ ہاذا کے بارے میں، جو کہ اب ایسے وہ سن بھی چکے ہو ہاذا، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے ہاذا کے بارے میں کہ ہاذا یوز ہوتا ہے. ایک تو سب سے پہلی بات یہ اسم ہے، اسم اشارہ اس کو بولتے ہیں. دوسرا یہ یوز ہوتا ہے اس چیز کے لیے جو سنگولر ہو، یعنی بہت زیادہ چیزیں ہیں تو اس کی طرف آپ ہاذا نہیں بولو گے، اس کے لیے آپ دوسرا آپ بولتے ہو، ہا اولائی بولتے ہو آپ، ٹھیک ہے. بہت زیادہ گھروں کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہے تو آپ کہو گے ہا اولائی، ٹھیک ہے. لیکن جو سنگولر ہے اس کے لیے آپ ہاذا بولتے ہو. پھر جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہے ہاذا بول کے وہ مذکر ہونی چاہیے، مؤنث چیز کی طرف آپ ہاذا نہیں بولو گے، ٹھیک ہے. اور وہ چیز قریب ہونی چاہیے، یعنی فار ایگزامپل آپ روم میں بیٹھ کے اشارہ کر رہے ہو تو جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہو وہ روم کے اندر ہو تو پھر آپ اس کی طرف ہاذا بولو گے، یعنی وہ آپ کے سامنے ہو چیز. آگے انگلش میں آپ لوگ پڑھ لینا ڈیمونسٹریٹو پروناؤن جو سنگولیرٹی کو انڈیکیٹ کرتا ہے، میسکولینٹی کو انڈیکیٹ کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز آپ کے بالکل قریب ہے، آپ کی کلوز پروکسیمٹی میں. اور عاقل کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے، یعنی ہاذا رجل، کہ یہ جو ہے یہ آدمی ہے. ہاذا ولد، یہ جو ہے بچہ ہے. ہاذا شیخ، یہ ایک شیخ ہے، ٹھیک ہے. اور غیر عاقل کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے، ہاذا کتاب. اب یہ چیز اس کے اندر سمجھنی ضروری ہے کہ کتاب جو ہے وہ اردو کے اندر مذکر یوز ہوتی ہے کہ مؤنث؟ مؤنث. لیکن عربی کے اندر یہ مذکر ہے، کتاب مذکر ہے. اس لیے بھی تھوڑا یہ چیز سمجھنی ضروری ہے مذکر مؤنث والی، کیونکہ آپ عربی بولنا شروع کرو تو یہ نا آپ پٹھان بن جاؤ عربیوں کے، کیا مؤنث کو جو مذکر بول دو اور مذکر کو مؤنث. تو یہ ہاذا کتاب مطلب مذکر کے لیے یوز ہو رہا ہے. پھر ہاذا باب، ہاذا قلم، یہ ہم نے اس میں درس میں پڑھ لیا. اب اس کے بعد اگلا جو وہ کانسیپٹ ایکسپلین کر رہا ہے وہ ہے ما ہاذا. ما جو ہے اس کو بولتے ہیں اسم و استفہام، یعنی یہ سوال پوچھنے کے لیے یوز ہوتا ہے ما، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے صرف غیر عاقل کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کسی انسان کی طرف اشارہ کر کے کبھی بھی نہیں بولو گے ما ہاذا، ٹھیک ہے. کسی آدمی یا کسی بچے کی طرف اشارہ کر کے نہیں بولو گے ما ہاذا، کیونکہ ما ہاذا کا مطلب ہے یہ کیا ہے. یعنی آپ نے کسی انسان کے بارے میں پوچھنا ہو تو آپ اس کو یہ نہیں بولو گے یہ کیا ہے، آپ پوچھو گے یہ کون ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے انٹروگیٹو ورڈ. اب یہاں سے کوئی اور بندہ پڑھے. حافظ صاحب آپ پڑھیں. جی ما ہاذا، ہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. وہ اب یہ پکچر کے بارے میں پوچھ رہا ہے یہ کیا ہے. ہاذا بیتن، جی ہاذا بیتن، یہ گھر ہے. ہاں آگے. ہاذا بیتن، ہاں یہ جو شروع میں الف آیا ہے یہ بھی سوال پوچھنے کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ ویسے بولیں گے ہاذا بیتن تو اس کا مطلب ہے یہ گھر ہے. اگر آپ اس کے شروع میں الف لگا دو تو اس کا بن جاتا ہے کیا یہ گھر ہے، صحیح ہے. یعنی وہی جملہ جو ہے وہ سوالیہ جملہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو بھی حرف الاستفہام بولتے ہیں اس کو، یعنی یہ جو اسم الاستفہام ہے اور جو الف ہے یہ حمزۃ الاستفہام یا حرف الاستفہام، ٹھیک ہے. اس کو آپ حمزۃ الاستفہام بولتے ہو. جی پیاری بیٹی دیکھ لیا. ہاں جی. اور یہ جب بھی سوال یہ والا ہوتا ہے نا، یہ الف میں شروع میں جب یہ بھی آ جائے الف آ جائے تو اس کا جواب ہاں یا نا میں ہوتا ہے، صرف نام ہوگا یا لا ہوگا. تو یہاں پہ اس نے جواب دیا ہوا ہے کیا؟ نام. ہاں نام. ہاں ہاذا بیتن، یہ گھر ہے.
ٹھیک ہے، اور یہ مطلب آپ کو قرآن میں بھی ملے گا الہم مع اللہ، کہ اللہ کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی ہے معبود، ہے نا حافظ صاحب؟ تو یہ الف جو ہے جی جی حمزہ بالکل حمزۃ الاستفہام، یہ قرآن میں بھی آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ما ھذا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ هذا قمیص، قمیصن، هذا قمیص، ہاں، تو یہ شرٹ کو عربی میں قمیص بولتے ہیں۔ آگے هذا سریر، کیا یہ کیا تھا راشد صاحب؟ سریر کا کیا تھا؟ چارپائی، بیڈ۔ ہاں بیڈ، کیا یہ بیڈ ہے؟ تو کیا یہ بیڈ ہے؟ نہیں، تو آگے کیا جواب دے رہا ہے؟ لا هذا کرسی، ھذا کرسی، اچھا نہیں یہ کرسی ہے۔ یہ کرسی ہے۔ نارملی جب عرب بولتے ہیں نا تو وہ ھذا کرسی بولتے ہیں بس، یعنی آگے تنوین نہیں بولی جاتی، جیسے آپ آیت کے اینڈ پہ بھی جب آتے ہو تو آپ حرکت نہیں بولتے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، تو نارملی ایسے بولتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ جو تنوین ہے اس کا کچھ مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ اس ڈبل پیش کا کچھ مقصد ہے، اس لیے اس مقصد کو سمجھنے کے لیے کہ تاکہ آگے جا کے ہمیں اس کی سمجھ آئے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ لوگ پڑھ رہے ہو۔ آگے چینج کر لیں پڑھنے والا بندہ؟ نہیں بڑا اچھا ہے۔ اچھا یہی بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ هذا مفتاح، ہاں ھذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ نہیں ہے کہ لا پڑھو یار۔ لا هذا قلم، ہاں لا ھذا قلم، ہم نے پڑھنی ہے تنوین۔ ہاں جی اچھا پڑھنی، لا ہاں هذا قلم، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عرب نارملی نہیں بولتے، تنوین نہیں بولتے، آخری حرکت نہیں بولتے، ٹھیک ہے؟ چلو جی، ما هذا، ہاں یہ کیا ہے؟ یہ ستارہ ہے، هذا نجم، هذا نجم، نجم، یہ ستارہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ لوگوں نے اس کے رولز سارے پڑھ لیے ہوئے ہیں؟ ہاں جی سارے پڑھ لیے۔ آگے من آنا ہے، من، ٹھیک ہے؟ جیسے ما ھذا تھا، ایسے من آئے گا۔ من جو ہے یہ بھی یہ بھی اسم الاستفہام ہے، لیکن یہ یوز ہوتا ہے عاقل کے لیے، مطلب من کا مطلب ہے کون، ٹھیک ہے؟ من ھذا، یہ کون ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ کسی عاقل، یہ کسی بندے کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے ھذا طبیب، یہ جو ہے ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن من کا ورڈ جو ہے آپ غیر عاقل کے لیے یوز نہیں کرو گے، یعنی کتاب، اگر آپ نے کتاب کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ من ھذا نہیں بولو گے، وہاں پہ آپ ما ھذا بولو گے، ٹھیک ہے؟ ما هذا، ہاں یہ ہے، اب اس سوری میں آگے چلا گیا، یہ تمرین ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ آپ کے اب ووکیبلری چیک کر رہا ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی یہ کیا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، کوئی بندہ بتائے؟ ھذا مفتاح، ہاں ھذا مفتاح، اس کے بعد یہ ما ھذا، ھذا کتاب، ھذا کتاب، یہ ما ھذا ھذا قلم، قلم، ہاں قلم، قلم، پھر ما ھذا ھذا باب، ھذا باب، ھذا بیت، ھذا بیت، ھذا کرسی۔ ھذا کرسی، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا؟ تمرین 1، جی جی تمرین بولتے ہیں ایکسرسائز کو، ٹھیک ہے؟ جی بہت ٹائم لگ جاتا ہے یار لکھنے میں۔ پھر ہوگی تمرین، سیکنڈ تمرین آ گئی ہے جی۔ اب یہ پوچھ رہا ہے یہاں پہ، اب یہ کیا آ گیا ہے؟ ھذا بیت، هذا بیت، تو آپ نے جواب کیا دینا ہے؟ نعم، نہیں یہ مسجد لا ہے، لا ہاں لا ھذا مسجد، ھذا مسجد، پڑھو، ھذا هذا مفتاح، ہاں جی، لا ہوں، لا هذا قلم، 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 ہاں جی، آگے هذا قمیص، 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 نام ھذا قمیص، ٹھیک ہے جی؟
پھر ھذا نجم، هذا نجم. نعم هذا نجم. نام ھذا نجم. جب جواب دینا تھا اب الف نہیں بولنا، هذا. ٹھیک ہے. یہ الف صرف سوال پوچھنے کے لیے، یہ جملے کے شروع میں الف آ جائے گا تو اس کا مطلب آپ سوال کے طور پہ وہ جملے کو پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی آپ کے سامنے بوتل پڑی ہے تو میں نے پوچھنا ہے یہ کیا ہے، تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں کہوں گا ما ھذا، تو آپ مجھے بولو گے کہ یہ جو ہے بوتل ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ بوتل ہے یا گلاس ہے، تو میں کہتا ہوں اھذا کاسۃ، کہ کیا یہ گلاس ہے، آپ کہو گے لا، ٹھیک ہے. ھذا بوتل، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ تمرین نمبر 3 ہے، اس میں وہ کیا بول رہا ہے کہ اقرا وکتب، ٹھیک ہے، یعنی پڑھو اور لکھو. یعنی آپ نے اس کو پڑھنا بھی ہے اور بعد میں آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے، لکھ کے بھی پریکٹس کرنی ہے. تو یہ جتنی تمرین ہم کر رہے ہیں نا، یہ ہم ایک دفعہ کلاس میں تو کر ہی رہے ہیں، یعنی اب سیشن میں کر رہے ہیں، یہ آپ نے بعد میں بھی کرنی ہے خود سے دوبارہ سے لکھ کے، اوکے. ٹھیک ہے. کسی پیپر پہ لکھ کے آپ اس کو ساری کو کر لو حل، اور اس کے بعد آپ جو اس کی پیاری سی فوٹو کھینچ کے گروپ میں بھیج دو کہ میں نے جی اپنا کر لیا، ٹھیک ہے، ہوم ورک. جی اوکے. تو اس میں کیا پہلا اب اس میں اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس کے بغیر نہیں پڑھ سکتے عربی، بغیر حرکات کے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ پہلی تمرین جو آئی ہے آپ کے پاس، تمرین نمبر 3، یعنی جو پڑھنے لکھنے والی، اس میں آپ دیکھ لو کہ حرکات نہیں ہے. اب یہاں پہ جو رائٹر ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ آپ کو حرکات کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان ورڈز کی آپ نے حرکات اپنے درس کے اندر پڑھ لی ہوئی ہیں، جی ٹھیک ہے. تو اب آپ پہلے سے شروع کرو راشد بھائی. ھذا مکتب. ہاں جی حافظ بھائی. ھذا مسجد. ہاں جی وقاص بھائی. هذا قلم. ہاں ھذا قلم. قاف کے اوپر قلم. جو ہے یہ فتحہ ہے، لام کے اوپر بھی فتحہ ہے، ٹھیک ہے. قلم. آگے راشد بھائی. ھذا سریر. ہاں جی. حافظ صاحب. ما ھذا. ما ھذا کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہاں کیا ہے؟ یہ کیا ہے. اور بھائی. هذا کرسی. ہاں جی اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کرسی ہے. ہاں جی. ھذا بیت. کیا یہ گھر ہے؟ ہاں جی حافظ صاحب. حافظ صاحب. لا ھذا مسجد. نہیں یہ مسجد ہے. بھائی. ما هذا. ما هذا. هذا مفتاح. مفتاح. یعنی ما ھذا کا جملے کا مطلب یہ کیا ہے؟ ہاں جی هذا مفتاح. یہ چابی ہے، کی، ٹھیک ہے. چابی ہے. مفتاح، جی میم کے نیچے کسرہ اور یہ فا کے اوپر جزم ہے. پھر آگے اب یہ درس کے اندر یہ چیز آ گئی ہے من ھذا، جب آپ نے کسی عاقل چیز کے بارے میں پوچھنا ہے، یعنی وہ چیز جس کے اندر عقل ہو. یعنی صرف انسان ہی آتے ہیں اس کے اندر، انسان آ جاتے ہیں، جن آ جاتے ہیں، یا فرشتے آ جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اب جن فرشتے کے بارے میں تو آپ نہیں پوچھو گے نا کسی کو، تو یہ اب یہی رکھو کہ انسانوں کے. جی. تو یہ پڑھیں جی، کوئی بھی پڑھ لے. من ھذا. آگے نیچے جواب ہے اس کا. ھذا طبیب. طبیب، ٹھیک ہے. ھذا طبیب. تو طبیب بولتے ہیں ڈاکٹر کو، ٹھیک ہے جی. آگے. جی. من ھذا. یہ کیا ہے؟ نہیں یہ کیا ھذا نہیں، ولد. یہ کون ہے. یہ کون ہے؟ ہاں جی ھذا یعنی ولد. جب ھذا سے پیچھے ما ھذا ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے. من ھذا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کون ہے. یعنی من جو ہے یہ کون؟ عاقل کے لیے ہے، اور ما جو ہے عاقل وہ کے لیے. غیر عاقل کے لیے. تو ھذا ھذا ولد. یہ بچہ ہے. ہاں جی یہ بچہ ہے. بوائے بول سکتے ہیں آپ، سن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نیچے من ھذا. یہ کون ہے؟ ھذا طالب. ہاں
तालिबुन का तो आपको पता ही है, स्टूडेंट. स्टूडेंट. हाजा वलदुन, क्या हाजा ये वलदुन. क्या ये लड़का है? ला ला नहीं. हाजा रजलुन रजुल, नहीं, ये आदमी है. हाँ मैन, वो बॉय था, ये मैन है. ठीक है जी. अब आ गया मा हाजा. जी. हाँ जी हाफिज साहब. हादा हादा मस्जिदुन, हाँ जी. और ये आगे है मन हादा, हम्म हादा ताजिरुन, हाँ, ताजिर बोलते हैं ट्रेडर को. ठीक है. ट्रेडर को. और इसके हादा अलावा कल्बुन, एक मिनट यार, एक मिनट. बिजनेसमैन को भी बोलते हैं ताजिर. ठीक है. हाँ हाजा, कल्बुन. हाँ कल्बुन में से आगे बना भी हुआ है डॉग. अच्छा यार, कल दिल को भी कहते हैं, उसमें और इसमें क्या कैसे फर्क करेंगे? वो जो कल्ब है ना, बोलने में. वो ये वाला है, काफ लाम बा, वो ये वाला कल्ब है. वो असल में अच्छा. कल्ब है ये, क्योंकि कल्ब. हमें ना वो मखारिज नहीं पढ़ाए जाते शुरू में, तो हमें हमारा काफ और काफ एक जैसा ही होता है. लेकिन अगर आप कोई अरब बोलेगा ना, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा उसमें, कि वो कल्ब बोल रहा है या कल्ब बोल रहा है. अब यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर अगर लड़ाई में एक दूसरे को बोलते हैं ना, तो फिर बोलते हैं खल. तो वो थोड़ा सा काफ के साथ खा मिला देते हैं, तो उससे अच्छा. पता चल जाता है कि गाली दे रहा है उसको, लड़ाई में जो है अपना दिल कह के नहीं पुकार रहा. ठीक है. और वो किस अंदाज में बोलेगा इससे भी समझ आ जाएगी. लेकिन नॉर्मली क्या है कि ये काफ और काफ का जो है बोलने में फ़र्क होना चाहिए. ठीक है. ये मखरज जो है हरूफ के, अब मुझे नहीं पता हाफिज साहब, आप वो वहाँ पे पढ़ाते हैं मदरसों में मखारिज के साथ? जी जी जी. हाँ. जी बिल्कुल पढ़ाते हैं. फ़र्क होता है इनमें. वो काफ जो है ना, वो मोटा पढ़ते हैं. हाँ, उस काफ को मोटा पढ़ना होता है. ये वाला काफ जो है ये जी. मोटा नहीं करना होता. हाँ जी, ये मोटा नहीं करना. हाँ जी. आगे हाजा ला कल्बुन. हादा, हाँ, हाजा कल्बुन, क्या ये कुत्ता क्या है? ये ला हाजा कित्तुन. हाँ कित्तुन. किस. ये फिर आप काफ को मोटा करके बोलो ना, कित्तुन. कित्तुन. हाँ. कित्तुन क्या है? कित्तुन कहते हैं कैट को, cat. बिल्ली को. कैट. ठीक है. आगे हाजा हिमारुन, ये हाँ गधा है. हिमारुन, हाँ ये गधा है. ठीक है. इसका पहले ही पता था. नहीं, जो वोकैबुलरी का पहला लेसन था वो मैंने याद किया था, लेकिन कुछ कुछ भूल गया हूँ. अच्छा. ये याद रहेगा. ठीक है. हाजा हिमारुन, आगे वो आगे पूछ रहे हैं हाजा हिमारुन. क्या ये गधा है? हाँ. ला नहीं. हाजा हिसानुन, ये हाँ. घोड़ा है. हाँ, हिसान कहते हैं हॉर्स. हाँ. वमा हाजा, और क्या ये क्या है, और ये क्या है? और ये क्या है? हाँ. हाजा जमलुन, ये ऊंट है. हाँ, ये वाह और माँ का अलग अलग है ना, दो अलग अलग वर्ड्स हैं. ठीक है. ओके. तो ये कैमल है. ठीक है जी. लो जी आगे माँ हाजा. हाजा हाजा दीकुन. 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 हाँ दीकुन कहते हैं. ये क्या है? हाजा दीकुन, ये चिकन है. जिसे आप इंग्लिश में कुकड़ कहते हैं और पंजाबी में रूस्टर बोलते हैं. ठीक है. यानी मेल कुकड़ जो से बोलते हैं ना. ओके. ठीक है. फीमेल होगी तो उसका दज्जाज बोलते हैं. हाँ. ओके. ठीक है. वो वहाँ सुना भी होगा ना, दज्जाज. जी जी जी. मुर्गी होती है तो वो दज्जाज होती है, वो मिट्टी के है. तो मुर्गा होता है तो वो दीकुन होता है, दीक. चलो जी. मन हाजा. थोड़ा सा ऊपर करें जरा स्लाइड को वापस. हाँ यहाँ. हाजा जी बोलो आप साहब. जी. ये मदरसुन, मुदर्रिसुन, ये ऊपर जो है ना, मुदर्रिसुन, ये थोड़ा क्लियर नहीं गलत है.
اچھا نہیں یہ جو उसमें ہے उसने जे- یہ غلط نہیں ہے, یہ غلط نہیں ہے. मुदर्रसुन ہاں نہیں ہاں نہیں یہ صحیح مدرسن نہیں نہیں یہ غلط نہیں ہے. اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ جو مصحف بھی ہے نا, جو قرآن بھی ہے یہاں پہ, اس کے اندر جہاں پہ انہوں نے شدہ آ جاتی ہے نا, یعنی یہ شد آ جاتی ہے, وہاں پہ اگر انہوں نے زیر رکھنی ہو تو وہ شد کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اچھا زیر ہی پڑی جائے, مدرسن ہاں یہ زیر ہی پڑی جائے گی, یہی پڑی جائے گی. ٹھیک ہے, یہ جو ادھر کا قرآن ہے نا اس کے اندر یہ نیچے ہی لگاتے ہیں ہمیشہ, یہاں پہ ہمیشہ نیچے نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے اس کا مطلب ہے کسرہ ہے, یہ زیر ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ فتحہ نہیں ہے, یعنی زبر نہیں ہے یہ. پھر اس کے بعد مدرس, هذا قميص ہاں مدرس بولتے ہیں مدرس کو. ھذا قمیص, زبر کو کیا بولتے ہیں؟ کس کو؟ فتحہ زبر فتحہ. اوکے. فتحہ. ہاں. لا ھذا, مندیل ہاں مندیل بولتے ہیں ٹیشو کو, یا رومال کو بھی بول دیتے ہیں. ویسے نارملی یہاں پہ ٹیشو کے لیے ہم مندیل یوز کرتے ہیں ورڈ. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے آپ کی آ گئی ہے, کیا آ گئی ہے؟ تمرین. پھر وہی ہے تمرین اقرا وقت, یعنی پڑھو اور لکھو. 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 یہ کمانڈ دی جا رہی ہے آپ کو, یعنی آپ کو بولا جا رہا ہے کہ پڑھ, ٹھیک ہے, اور لکھ. چلو جی پڑھیں جی. ما ھذا یہ کیا ہے؟ ہاں ھذا قلم یہ قلم ہے. ہاں جی, ھذا کلب قلبن, ھذا کلب ہاں ھذا کلب یہ کتا ہے. ہاں جی. آگے من ھذا یہ کیا ہے؟ ہاں جی, یہ کیا ہے؟ کون نہیں یہ کون ہے, یہ کون؟ ھذا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ھذا طبیب یہ طبیب ہے, ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر ہے. ہاں جی, هذا اجمل ہاں هذا نہیں حمل جمل, جمل. جمل جمل. اب سب گلاسز پہن لیں. ٹھیک ہے جی. مجھے لگتا ہے اسکرین کلیئر نہیں جا رہی ادھر. نہیں مجھے تو آ رہی ہے, اب سب موبائل سے دیکھ رہے ہیں اس لیے شاید. ہاں. ھذا کلبن, کیا یہ کتا ہے؟ لا ھذا قطن نہیں یہ بلی ہے. بلی ہے. اھذا دیکن کیا یہ مرغا ہے؟ نعم ہاں. یس, نہیں یعنی خالی آپ اتنا جواب بھی دے سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ آگے دوبارہ ھذا دیکن بولیں. ٹھیک ہے. اھذا حصان کیا یہ گھوڑا ہے؟ لا ھذا حمار نہیں یہ گدھا ہے. ھذا مندیل مندیل, کیا یہ مندیل, مندیل. ھذا مندیل یہ کیا ہے؟ ٹیشو ہے, ٹیشو. رومال ھذا کیسے؟ مندیل یہ رومال ہے. مندیل. اھذا ولد کیا یہ بچہ ہے؟ ولد, نعم ولد. ھذا ولد نام, اھذا ولد کیا یہ بچہ ہے؟ نعم ہاں. من ھذا یہ کون ہے؟ ھذا رجل یہ آدمی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک درس بہت ہے آج کے لیے, کہ سیکنڈ بھی کرنا ہے؟ جی بہت ہے. اور نہیں کر لو یار, سیکنڈ کر لو, سیکنڈ میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں نے ھذا پڑھ لیا چلو نا, کر لیں. ہاں جی. آپ لوگوں نے ھذا پڑھ لیا, یہ ذالک ہے. ٹھیک ہے, ذالکہ اسم اشارہ ہی ہے, مفرد کے لیے یوز ہوتا ہے, مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے, عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. صرف فرق کیا ہے, وہ للقریب تھا, یہ للبعید ہے, یہ دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہ ہے ذالکہ. تو یہ بھی آپ یہ انگلش میں بعد میں آپ پڑھ لینا ہے. ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے, سنگولیرٹی کو شو کرتا ہے, میسکولینٹی کو شو کرتا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کسی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو. جیسے یہاں لکھا ہے ذالک رجل, ذالک نجم, ذالک مدرس, ذالک طالب. ٹھیک ہے, اور اس میں پھر آگے وہی چیز ہو جاتی ہے. یہاں پہ وہ کیا بتا رہا ہے یہ کہ جو دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ دور کے لیے. ھذا اور ذالکہ میں صرف یہی فرق ہے کہ یہ ھذا قریب کے لیے اور ذالکہ دور کے لیے. منزل. ٹھیک ہے, اوکے.
اور اس کے علاوہ یہ اب اس نے 2 سوال اکٹھے ملائے ہیں، من ھذا و من ذالک، یعنی یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا، یہ کون ہے اور وہ جو بندہ کھڑا ہے وہ کون ہے. ٹھیک ہے، ما ھذا و ما ذالک، یعنی باقی ساری چیزیں وہی ہے، من اور ما آپ نے پہلے ہی پڑھ لیا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ کیا ہے، ما ذالک، یہ وہ کیا ہے. اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ کیا ہے، آپ نے کہنا ہے وہ کیا ہے. ذالک نجم، وہ جو ہے وہ ستارہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی. اب یہ دیکھیں مسجد اس کے قریب ہے اور گھر اس کا دور ہے، تو وہ یہ کیا کہہ رہا ہے، ھذا مسجد، یہ جو میرے قریب ہے یہ مسجد ہے، اور وہ دور جو ہے وہ گھر ہے. وذالک بیت. ٹھیک ہے، جی. آگے پڑھیں آپ. ھذا حصان وذالک حمار، یہ گھوڑا ہے اور وہ گدھا ہے. یار یہ گدھے والی ہمیشہ تیرے کو کیوں آ رہی ہے لائن؟ سوری، گدھے والی لائن ہمیشہ تیرے کو کیوں آ رہی ہے؟ چلو حافظ صاحب اب آپ کی باری ہے، بلی ہے. ہاں بلی والی ہمیشہ حافظ صاحب کے پاس آتی. اذالک کلب، کیا وہ ڈوگی ہے. کتا ہے؟ ہاں کہتے ہو لا ذالک کتن، نہیں یہ بلی، نہیں وہ بلی. وہ بلی ہے. ما ذالک، ذالک سریر. سریر. چلو جی، ہے پڑھو. وقاص بھائی. ما ذالک، نہیں ماں تو ہے ہی نہیں، نہیں، یہ ہے، یہ والا ہے. من ھذا و من ذالک، مطلب یہ کون ہے، یہ کون ہے اور وہ کیا ہے. وہ کون ہے، من نہیں ہے وہاں بھی. وہ کون ہے. ھذا مدرس و ذالک امام، یہ استاد ہے، یہ استاد ہے اور وہ امام ہے. آگے ما ذالک، یہ کیا ہے، یہ کون ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے. ذالک حجر، وہ پتھر ہے. پتھر ہے، ہاں یہ سٹون کو بولتے ہیں پتھر. آگے جی. ھذا سکر وذالک لبن، یہ چینی ہے اور وہ دودھ ہے. ٹھیک ہے، سکر چینی کے لیے اور لبن جو ہے یہ پرانے ٹائم پہ دودھ کے لیے یوز ہوتا تھا. ابھی آج کل آپ سعودیہ میں آؤ گے تو آپ کو لبن جو ہے وہ دودھ پہ لکھا ہوا نہیں ملے گا. وہ لسی ہوتی ہے. ہاں آج کل لسی کو بولتے ہیں. تو دودھ کے لیے جو آج کل ورڈ یوز ہو رہا ہے وہ حلیب ہے. وہ انگلش ہی آ رہی ہے، حلیب. ٹھیک ہے، یہ ورڈ دودھ کے لیے یوز کر رہے ہیں آج کل. ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی آپ کو کلاسیکل ٹیکسٹ کے اندر لبن لکھا ہوا مل جائے تو وہ دودھ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے دودھ. ٹھیک ہے، اب اس کی تمرین جو ہے یہ ایزی ہے، 4 جملے ہیں، یہ آپ لوگ خود ہی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ لوگوں کا ہوم ورک ہو گیا سمجھ لو. یعنی جو پہلے ہم نے تمرین کی ہیں وہ بھی آپ لوگ کر لو، یعنی خود سے جب آپ کرو گے اس کے لکھ کے کرو گے تو وہ بہتر ہے، آپ لوگوں کی ریویژن ہو جائے گی. تو یہ میرا خیال ہے اب یہ سارا کرنے میں آدھے گھنٹے سے اوپر نہیں لگے گا، شاید آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا. لکھنے میں یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم لگ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو سارے لفظ پتہ ہیں. یہاں پہ نئے لفظ لکھے ہیں، پچھلے درس کے جو نئے لفظ ہیں نا وہ نہیں ہے کتاب میں، پتہ نہیں کیوں نہیں ہے، لیکن تقریباً ہر درس کے اینڈ پہ یہ آئے گا کلمات الجدیدہ، یعنی کلمات نئے جو جملے یا نئے ورڈز، کلمات ورڈز جدیدہ نئے. تو کلمات الجدیدہ نئے ورڈز جو ہے آپ نے پڑھا ہے ابھی، امام، حجر، سکر، لبن. اس کے علاوہ آپ نے پڑھا ہے حسان، ٹھیک ہے، حمار، کلب، قطن یعنی، اور بیتن، مسجد، قلم، کرسی، ٹھیک ہے، نجم. تو یہ سارا آپ نے پڑھا ہے. یہ سارے جو ہیں وہ ووکیبلری والے اس میں لکھے ہوئے ہیں. یہ سوری اس کے اندر یہ جو سب سے پہلی میں نے جو فولڈر شیئر کیا نا
اس کے اندر سب سے پہلے اس میں ساری ووکیبلری ہے. لیسن 1 کی ووکیبلری ساری اس میں ہے اگر آپ کو کچھ بھولتا ہے بیچ میں سے, اور لیسن 2 کی ووکیبلری اس میں ہے. تو یہ لیسن 2 بالکل چھوٹا سا اس لیے میں نے کہا کہ یار یہ بھی کر لیتے ہیں ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ یہ ریویژن جو گائیڈ ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہو. آپ کو ووکیبلری والا وہ کھولنے کی ضرورت ہی نہیں, آپ ریویژن گائیڈ کھولو, اس میں چیپٹر 1 پہ آ جاؤ تو آپ یہاں سے پڑھ بھی سکتے ہو سارا, اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی نظر آ جائیں گی جو نیو ورڈز ہیں. ٹھیک ہے. جو ٹرمینالوجی ہے, ٹرمینالوجی میں سے ہم نے یہ میں نے آپ کو نہیں بتایا ابھی نکرہ معرفہ, یہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی اوکے صحیح ہے. لیکن یہ مطلب کہ اسم کا آپ کو پتہ ہے کہ اسم ایک جیسے مذکر اور مونس ہوتا ہے, ایسے ہی اسم نکرہ بھی ہوتا ہے اور معرفہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نکرہ کیا ہوتا ہے, جیسے آپ بولتے ہو اے ہاؤس, ا ہاؤس, ٹھیک ہے, یہ نکرہ ہے یعنی کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ آ کی جگہ دی لگا دیتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ اسپیسیفک ہاؤس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. اردو میں معرفہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, مجھے پتہ نہیں ہے, اردو کی بھول گئی ہوئی ہے گرامر. لیکن جو ہے انگلش میں معرفہ ایسے ہی آتا ہے کہ دی ہاؤس کہہ دیں گے نا, اے ہاؤس کو دی ہاؤس کہہ دیں گے تو معرفہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ اسپیسیفک ہاؤس کی اب بات, کسی ایک گھر کی بات کر رہے ہیں ہم جو اسپیسیفک ہے. اور جو بیتن ہے, آ ہاؤس ہے, اس کا مطلب کوئی سا بھی گھر. ٹھیک ہے, اسپیسیفک نہیں ہے. تو یہ فرق ہے معرفہ اور نکرہ کا. اور لکھنے میں بھی فرق ہوتا ہے, یعنی بیتن ہے تو یہ نکرہ ہے, البیتو ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ معرفہ ہوگا. تو اس میں الف لام آ جائے گا, جیسے اس میں دی آتا ہے اس میں الف لام آ جائے گا. اور اینڈ پہ جو تنوین تھی وہ ہٹ کے صرف پیش رہ جائے گا, یعنی 2 دمہ تھے اینڈ پہ, 2 پیش تھے, ایک ہٹ جائے گا. کہیں بھی الف لام آئے کسی بھی اسم کے اوپر تو اس میں پیش نہیں رہتی. اور یہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, مطلب جو اب یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے. ہاذا آپ کو سمجھ آنا چاہیے, ہاذا کیا ہے, ما ہاذا کیا ہے, آ ہاذا میں اور ما ہاذا میں فرق کیا ہے, من ہاذا اور ما ہاذا میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. مشکل تو نہیں ہے نا, کہ مشکل ہے؟ نہیں چلو صحیح ہے. اس کے بعد حرف الاستفہام بھی ہم نے پڑھ لیا, اسم اشارہ بھی پڑھ لیا ہم نے. اسم اشارہ یہی ہے, ہاذا جو ہے, ہاذا اور ذالکا یہ دونوں اسم اشارہ ہیں. حرف الاستفہام کیا ہے, یہ الف جو ہے یہ حرف الاستفہام ہے. ٹھیک ہے. اور ما اور ہاں, اور ما اور من کیا ہے, یہ اسم الاستفہام ہے. یہ بھی فرق آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, یہ اسم الاستفہام ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اور جو یہ الف ہے یہ حرف الاستفہام. اور الف کے جواب میں جب یعنی الف آ جاتا ہے کسی کے شروع میں تو اس کے ایڈ پہ جواب میں ہم بولتے ہیں نام یا لا, صرف یہی 2 جواب ہوتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے. تیسرا بھی جواب نہیں, ہاں یا نہ ہی ہو سکتا ہے. اس نام یا ماں اور من کیا ہے, ما اور من جو ہے یہ اسم ہے, اسم الاستفہام. ہاں یہ اس میں لکھا ہوا ہے سارا. اور جو یہ ہے الف جو حمزہ ہے, یعنی الف جو ہم نے پڑھا ہے یہ والا ہاذا سریر, یہ جو ہے یہ حرف الاستفہام ہے. حرف الاستفہام. ٹھیک ہے. اور اس کے جواب میں نام یا لا آئے گا. نام اور لا دونوں جو ہیں وہ حرف الجواب ان کو بولا جاتا ہے, حرف الجواب. اچھا, اس میں سے کوئی چیز مس ہو جائے, کوئی چیز نہ ہو تو کوئی اتنی ٹینشن نہیں لینی. ٹھیک ہے. پھر ہم نے عاقل اور غیر عاقل کا فرق دیکھا, یعنی ریشنل اور ار ریشنل. قریب جو قریب ہو اس کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں, ہاذا. ٹھیک ہے. اور اگر وہی دور چلا جائے تو اس کے لیے ہم یوز کریں گے ذالکا, بعید کے لیے. تو یہاں پہ بھی وہی ہے, یہاں بھی وہی ہے, اسم الاشارہ ہے اور قریب بعید مذکر مؤنث وہی چیز ہے ساری. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے اور یہاں سے بھی ریوائز کر لینا, یہاں تک یہ سلائیڈ جو ہے یہاں تک ریوائز کر لینا. ریوائز مطلب یہ کہ آپ نے ایک دفعہ دیکھنا ہی ہے ہم نے کیا چیزیں دیکھی ہیں اس کے اندر. کہ عربی میں جو ہے اسم ہوتا ہے, فعل ہوتا ہے, حرف ہوتا ہے, یہ 3 ہی ہے. یعنی آپ قرآن کھول کے دیکھتے ہو, اگر کوئی بھی لفظ جو آپ کے سامنے آتا ہے وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. اسم, فعل اور حرف. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ کوئی تیسری چیز نہیں ہوگی وہ. پھر اس کے بعد جو ہم نے یہ بات کی تھی کہ 28 یا 29 حروف الہجا ہیں اس کے. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ جو یہ پیش ہے اس کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم پیش نہ بولیں, دمہ بولیں, فتحہ بولیں, کسرہ بولیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک منٹ, ضمۃن, فتحۃن, کسرۃن, اور 2 ہوگی تو کسرتین نہیں, وہ نہیں ہے, اس کو تنوین بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو تنوین بولتے ہیں. جب 2 پیش یا 2 زبر یا 2 زیر آ جائے اینڈ پہ تو اس کو کیا بولتے ہیں, مطلب ابھی ضمہ پڑھا نا ہم نے, تو اگر 2 ہو گئے تو پھر کیسے بولیں گے اس کو, تنوین بولیں گے اس کو, تنوین دمہ بول دیں گے. ٹھیک ہے. یا 2 دمہ بول دیں گے, 2 دمہ آ رہی ہیں اس میں. ٹھیک ہے.
यानी वो कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, मैं दम्मा तैन बोल रहा था, वो स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, 2 दम्मा बोल दो, ठीक। जी। और इसके अलावा बस यहाँ पे भी देखो ये मार्फ और नकरा और हाजा जालिका आगे बता रहा है, लेकिन ये आप लोगों की मर्जी है, मन माँ का भी फर्क भी बता रहा है, यानी आपको जिधर से इजी लगे आप उधर से ले सकते हो, ठीक है। इधर भी वही चीज़ है, लेकिन हमने जो है अभी इसको डेफिनेट इंडेफिनेट को हमने आगे के लिए अगले दर्स में हम पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में शायद आएगा वो, 1 मिनट में देख लूँ, हाँ चैप्टर 3 में आना है वो, ठीक है। तो अभी इसकी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर क्लास से पहले या क्लास के बाद आप ये उधर ग्रुप में मेंशन कर दोगे, इस किताब को हमने इस पेज से इधर तक पढ़ा, इस किताब को इस पेज से इस पेज तक पढ़ा, तो हमारे लिए ज्यादा आसान है। अच्छा, आप लोगों को ना बस इतना पता होना चाहिए, ये देखो ये ARIC नोट्स हैं, ये नजर आ रहे हैं ना, जिस पे मैंने अभी क्लिक किया है, ठीक है। तो मैं ऐसे आपको बताऊंगा कि ARIC नोट्स आपने यहाँ से यहाँ तक कर लेने हैं, ठीक है। किताब का तो आपको पता ही है, दर्स 1 और 2 ये दोनों किताबें ही हैं, ये दोनों जो है ये किताबें हैं, ठीक है। मैंने बता दी है, कलरफुल चाहिए तो ऊपर वाली पढ़ लो, नीचे वाली पढ़ लो, आपकी मर्जी है। एक ही रख दे वो, और फिर ये रिवीजन गाइड है, अगर स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए। वैसे मैं इसको फोल्डर में मजीद फोल्डर बना दूंगा, क्योंकि ये हमारे लेवल 1 की किताबें हैं, तो इसकी मैं मजीद फोल्डर बना दूंगा, लेवल 1 का फोल्डर बना दूंगा, उसके अंदर बुक का फोल्डर बना दूंगा और रिवीजन का फोल्डर बना दूंगा। ये 2 साइड बुक्स हैं, तो इनका मैं साइड बुक्स का फोल्डर मैं सोच रहा हूँ ऐसा करके कर दूं, तो इंशाल्लाह वो भी देख लेते हैं। उसके अलावा जो है ना, हाँ एक चीज लास्ट पे वैसे ही है बेनिफिट, ठीक है। जब हम फॉर एग्जांपल कलमा पढ़ते हैं तो हम किस तरह बोलते हैं? हाफिज साहब, लेफ्ट, हाफिज साहब लेफ्ट, अच्छा बिफोर 10 मिनट 5 मिनट, ठीक है, हाँ 4 हो गए। हम यही बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। फिर आगे क्या बोलते हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाँ मुहम्मदुन, यहाँ पे तनवीन आती है, ठीक है। आगे जब हम चलते हैं तो हम बोलते हैं, जब हम कलमा शहादत बोलते हैं, फॉर एग्जांपल अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मुहम्मदन, ठीक है। फिर जब हम बोलते हैं दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ठीक है। अब ये एक ही वर्ड है, सही है। यहाँ पे इसके ऊपर क्या आ रहा है? दम्मा वाली तनवीन आ रही है, यहाँ पे इसके ऊपर फतहा वाली तनवीन आ रही है, और इस जगह पे इसके ऊपर कसरा वाली तनवीन आ रही है, ठीक है। यानी ये जब हमने नॉर्मल, जब हमने कलमा पढ़ा, जिसको हम वैसे पहला कलमा बोल देते हैं, तो उस वक्त इस पे दम्मा वाली तनवीन आई। जब हमने दूसरा कलमा पढ़ा तो इसके ऊपर, उसी वर्ड के ऊपर फतहा वाली तनवीन आई, और जब हमने दुरूद शरीफ पढ़ा तो इसी वर्ड के ऊपर कसरा वाली तनवीन आई, ठीक है। तब ये डिफरेंसेस क्यों है ये भी आपको पता चलेगा इसमें, ठीक है, जब हम अरबी पढ़ रहे हैं। ठीक। फिर इसके अलावा ये सूरह कदर है, इसमें भी अब अगर आप देखो, इन्ना अंज़लनाहु फी लैला तिल क़द्र, ठीक है। यहाँ पे क्या, वमा अदराका मा लैला तुल क़द्र, यहाँ पे लैला तिल क़द्र क्यों है और यहाँ पे लैला तुल क़द्र क्यों है, ठीक है। यानी ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को ये चीजें पता चलनी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये वैसे ही आप लोगों को बस थोड़ा मोटिवेट करने के लिए। अब सब यू हैव मिस्ड द मोटिवेशन। हाँ जी, आप सब किधर गए थे? यार वो नेट में कोई मसला हो गया था, सिग्नल नहीं अच्छा, आप सब क्विकली रिवाइज कर देता हूँ मैं। जैसे हम कलमा पढ़ते हैं, पहला हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। तो उसमें हम क्या ये फतहा क्या बोलते हैं, दम्मा वाली तनवीन यूज करते हैं, ठीक है, मुहम्मदुन। जब हम कहते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, हाँ, वहां पे ये फतहा वाली तनवीन यूज होती है, फतहा आ जाती है ऊपर,
اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمدین پڑھتے ہیں، دن ٹھیک ہے. اب ورڈ ایک ہی ہے لیکن اینڈ پہ جو ہے اس کو اعراب بولتے ہیں، بائی دا وے اس کو بولتے ہیں اعراب. ٹھیک ہے. اعراب چینج ہو رہا ہے اس کا، ٹھیک ہے. ایک ہی ورڈ ہے، اس میں کبھی دمہ آ رہی ہے، کبھی فتحہ آ رہی ہے، کبھی کسرہ آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے یہ چیز آپ کو جو ہے اس میں پتہ چلے گی انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے. لازمی نہیں اگلے آپ کو درس میں پتہ چلے، لیکن پتہ چل جائے گی اسی کتاب کے ختم ہونے تک. ٹھیک ہے. پھر میں نے سورہ وہ سورہ قدر کھولی ہے تو اس میں بھی ایسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ایک دفعہ لیلۃ القدر آ رہا ہے، ایک دفعہ لیلۃ القدر آ رہا ہے. وہاں بھی یہی فرق ہے، ورڈ ایک ہی ہے لیکن اس کا اعراب جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو آپ کے اوپر آہستہ آہستہ کھلیں گی، پھر تو آئے گا سواد. پھر جو حافظ صاحب نے اگلی تراویاں پڑھا رہے ہونا ہے نا انشاءاللہ، حافظ صاحب نے انجوائے کرنا ہے. حافظ صاحب نے کہنا یار ٹائم صحیح لایا سی ویسے. چلو جی سیشن ختم ہو گیا. تے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.